ویسے تو عام طور کے اوپر ہر گناہ جو ہے وہ اللہ پاک کی ناراضگی، مصائب اور حوادث کا سبب ہے، مگر بعض گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے بعض مخصوص قسم کے نتائج بھی برآمد ہوتے ہیں، اور ان گناہوں کی وجہ سے بعض مخصوص قسم کے مصائب بھی نازل ہوتے ہیں۔ جزاء الاعمال میں ہے کہ ناحق فیصلہ کرنے اور عہد شکنی کرنے والے پر اللہ پاک دشمن اور ظالم مقرر کر دیتا ہے، اور اسی طرح ناپ تول میں کمی کرنے پر اللہ پاک قحط سالی، تنگی اور حکام کے ظلم میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اسی طرح خیانت کرنے والے شخص کے دل میں اللہ پاک دشمن کا خوف ڈال دیتا ہے، اور اس کے علاوہ دنیا سے محبت کرنا اور موت سے نفرت کرنا، اس کی وجہ سے اللہ پاک اس شخص کے دل میں بزدلی ڈال دیتا ہے، اور جو اس شخص کا رعب ہوتا ہے دشمن کے اوپر، اللہ پاک اس دشمن کے دل سے اس شخص کا رعب بھی ہٹا دیتا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسے بھی آنے والا ہے کہ کفار جو ہیں وہ ایک دوسرے کو ممالک اسلامیہ پر قبضہ کرنے کے لیے اس طرح مدعو کریں گے ایک دوسرے کو جس طرح کے کھانے کے لیے دسترخوان پر بلاتے ہیں۔ اس وقت کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ اس وقت تم کثرت سے ہوگے، بالکل اس طرح جس طرح کہ پانی کے رو کے سامنے خس اور خشاک، اور تمہارا جو روب ہے دشمنوں کے دلوں میں وہ ہٹا دیا جائے گا اور تمہارے اندر سستی پیدا ہو جائے گی۔ اس پر ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سستی کیا چیز ہے؟ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ دنیا سے محبت کرو گے اور موت سے جو ہے وہ خوف کرو گے اور نفرت کرو گے۔ تو یہ جو خیانت کی وجہ سے دل میں خوف دشمن کا پیدا ہو جانا ہے، یا ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے قحط سالی، تنگی اور حکام کا ظلم جو ہے وہ مسلط ہونا ہے، یا اسی طرح عہد شکنی کی وجہ سے یا ناحق قسم کے فیصلے کی وجہ سے باری تعالیٰ کی جانب سے ظالم اور دشمن کو مسلط کرنا، اور اسی طرح دیگر کئی گناہ ہیں جن گناہوں کا نحوست جو ہے وہ انسان پر اس دنیا میں بھی پڑ جاتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ پاک کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح بعض جو ہیں وہ نیکی کے کام ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ من حفظ سنتی اکرمہ اللہ باربع خصال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس مسلمان نے میرے سنت کی حفاظت کی، باری تعالیٰ اس کو 4 قسم کے خصائل عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلا نمبر خصلت اللہ پاک اس کو یہ عطا کریں گے کہ اللہ پاک کے جتنے بھی نیک اور برگزیدہ قسم کے لوگ ہیں، اللہ پاک اس شخص کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے گا۔ دوسرے قسم کی خصلت اللہ پاک یہ ڈال دے گا کہ اس مسلمان جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا حفاظت کرنے والا ہے، اس مسلمان کا رعب جو ہے وہ فاسق اور فاجر اور بدکار قسم کے لوگوں کے دلوں پر ڈال دے گا۔ اور تیسری قسم کی خصلت جو ہے وہ یہ کہ اللہ پاک اس سنتوں کو زندہ کرنے والے شخص کے رزق میں فراخی عطا فرما دے گا، اور اس کے علاوہ اللہ پاک ایسے شخص کو وہ دین پر استقامت عطا فرما دیں گے اور اللہ پاک اس شخص کو دین کی سمجھ عطا کر دیں گے۔ تو بعض مخصوص قسم کے گناہ جو ہوتی ہیں ان کا اثر اور نحوست بھی انسان پر براہ راست پڑ رہا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو نیکیاں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں ان کا بھی جو اثر ہوتا ہے وہ براہ راست انسان کے جسم اور وجود پر پڑتا ہے، لیکن چونکہ ہمیں اس چیز کا ادراک نہیں ہو رہا ہوتا، یا تو ہم جو ہیں ان گناہوں کی نحوستوں میں وہ اس طرح مبتلا ہوتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے کہ ان گناہوں کے نحوست کی وجہ سے
بس ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کس قدر جا رہے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں.